اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منیر انور۔ مارشل ایریا سے گزرتے ہوئے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بلو ماسک اور آیا صوفیہ۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو آیا صوفیہ نظر آ رہا ہے اور اس تصویر میں ہیں ہماری زوجہ محترمہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے آیا صوفیہ اور بلو ماسک۔ آیا صوفیہ کو انگلش میں ہایا صوفیہ کہتے ہیں اور ترکش زبان میں آیا صوفیہ کہتے ہیں۔ ہایا صوفیہ 532 سے 537 کے درمیان میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک بائزنٹائن یعنی بازطینی ایسٹ آرتھوڈاکس کیتھیڈرل ہوتا تھا۔ اور یہ ہماری فیملی کی کچھ تصاویر جب ہم ترکی سیر کے لیے گئے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں بلو ماسک نظر آ رہی ہے۔ بلو ماسک کو سلطان احمد ماسک یا سلطان احمد خیمی کہتے ہیں۔ یہ مسجد عثمانی دور خلافت میں 1609 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1617 میں اس کی تعمیر ختم ہوئی۔ یہ مسجد سلطان احمد فرسٹ نے تعمیر کروائی۔ یہاں پہ موجود ایک ٹرکش پجن۔ جب سلطان احمد فرسٹ نے اس مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ترکی کی اکنامیکل کنڈیشن کافی پور تھی، تاہم اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی 1609 میں۔ میں ہوں ڈاکٹر منیر انور اور بیک گراؤنڈ میں آیا صوفیہ کی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس سنیپ میں پیچھے نظر آنے والی عمارت بلو ماسک ہے۔ یہاں پر ایک ترکی جوڑے سے ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو؟ یو گڈ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آئی ایم فرام پاکستان۔ Dr. Munir, and I have given you my channel names, and you have searched it and go for YouTube. Okay? Turkey and Pakistan Zindabad. میں نے انہیں اپنے یوٹیوب چینل کا نام بتایا، تاہم میں تقریباً 8-9 مہینوں کے بعد ان کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور یہ میرا پوتا ہے جس کو یہاں پہ سیر کے دوران تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا، اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، تاہم تھوڑی دیر میں وہ کچھ تھوڑا بہت کھیلنے لگا۔ یہاں پر ایک بہت موٹی سی بلی تھی اور اس کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں آیا صوفیہ کے اندر۔ آیا صوفیہ داخل ہونے کے لیے پہلے ایک سیکورٹی پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں پر غیر مسلموں کو نماز کے دوران اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ترکی کے رہنے والے لوگوں کو پرائرٹی دی جاتی ہے اور ان کو ترجیحی طور پر مسجد میں داخل کروایا جاتا ہے۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ باہر کی چیک پوسٹ پر رکنے کے بعد ایک دفعہ پھر سیکیورٹی کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنا ٹیلی فون، بیگ، بیلٹ وغیرہ سب کچھ سیکورٹی سے بحفاظت گزارنے کے بعد اب ہم اندر داخل ہو گئے ہیں۔ دائیں طرف بورڈز لگے ہوئے، مسجد کی مرمت ہو رہی ہے۔ مسجد کی دیواروں پر اس مسجد کی کچھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، میں آگے چل کر آپ کو اس کی ہسٹری کے متعلق تھوڑا بہت بتاؤں گا۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر ہم جوتے اتار کر اس ہایا صوفیہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں داخل ہونے کے لیے عورتوں کے لیے سر پر حجاب کرنا، یعنی سر پر کوئی دوپٹہ وغیرہ اوڑھنا ضروری ہے اور موسٹلی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ 2018 میں جب میں ترکی گیا تھا تو میں ہایا صوفیہ کو اندر سے وزٹ نہیں کر سکا تھا۔ ترکی کے موجودہ وزیر اعظم طیب اردگان نے 2020 میں ہایا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت ہے، بہت ہی بلند، مختلف کونوں میں اللہ، محمد، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نام بڑی بڑی پلیٹوں پر کندہ کر کے دیواروں پر، ستونوں پر اونچی جگہ پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ اس کا گنبد بہت ہی وسیع ہے، جس کا ڈائیمیٹر تقریباً 32 میٹرز ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بائزنٹائن حکومت میں ایسٹ آرتھوڈاکس کیتھیڈرل تھا، جو کہ 532 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 537 تک اس کی تعمیر جاری رہی۔ یہ عمارت بازنطینی دور میں ہی 2 دفعہ اس کو جلایا گیا، تاہم اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ 994 میں بھی ایک زلزلے کی وجہ سے اس عمارت کا کچھ حصہ یا کافی حصہ تباہ ہوا، تاہم اس وقت کے عیسائی حکمرانوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، حتیٰ کہ 1453 میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کو فتح کر لیا اور یہ کیتھیڈرل مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت سلطان محمد II کی حکومت تھی۔ فتح کے بعد اس کیتھیڈرل کو سلطان محمد II نے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت سے لے کر 1935 تک اس مسجد میں اذان کی آواز گونجتی رہی اور مسلمان یہاں پر نماز پڑھتے رہے، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب کمال اتاترک ترکی میں اقتدار پر فائز ہوئے تو اس مسجد کو ایک میوزیم میں چینج کر دیا گیا۔ امام صاحب کے لیے یہ آیا صوفیہ مسجد کا محراب ہے اور یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، تاہم ہم نے اپنے طور پر یہاں پر عصر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں اور یہ باہر وضو خانہ ہے جہاں پر نمازی وضو کرتے ہیں۔ جب ہم آیا صوفیہ سے باہر نکلے ہیں تو اس وقت مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ اذانوں کی آواز سن رہے ہیں۔ بلیو ماسک اور آیا صوفیہ دونوں میں اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ بلیو ماسک ہے اور اس سے پہلے آپ آیا صوفیہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت عمارتیں، مغرب کے وقت بہت ہی بلی ان کی روشنیاں۔ اب ہم جا رہے ہیں بلیو ماسک کی طرف، جہاں پر ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ آیا صوفیہ سے یہاں پہنچتے پہنچتے کچھ دیر ہو گئی۔ اندر امام صاحب مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور یہ ان کی قرأت کی آواز ہے۔ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس مسجد کے 6 مینار ہیں۔ یہ مسجد کا دروازہ ہے اور آگے مسجد کا صحن ہے۔ یہ سامنے دیکھیں مغرب کے وقت کیسی بلی روشنیاں اس مسجد کو پر نور بنا رہی ہیں۔ اب میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہوں اور اوپر کی طرف دیکھیں تو ایک انتہائی شاندار گنبد نظر آ رہا ہے، جس کی زمین سے بلندی 141 فٹ ہے اور اس کا قطر 77 فٹ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد 1609 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1617 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان احمد فرسٹ نے اسے بنایا، تاہم وہ زندگی کے آخری سالوں میں یعنی 1617 میں وفات پا گئے اور اس مسجد کا جو فائنل حساب کتاب اکاؤنٹس وہ نئے سلطان مصطفیٰ فرسٹ نے منظور کیا یا اس پر دستخط وغیرہ کیے۔ مغرب کی نماز کے بعد امام صاحب نہایت خوش الحانی کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں۔
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. یہ امام صاحب ہیں جنہوں نے ابھی جن کی تلاوت آپ ابھی سن رہے تھے. 2018 سے 2023 تک اس مسجد کی اندرونی تعمیر اور تزئین و آرائش کی جاتی رہی ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ ریسپشن, ویری پلیزنٹ وائس فار قرآن, فار درود پاک. ماشاءاللہ, تھینک یو. نماز کے بعد ہم بلو ماسک سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ سامنے ایک میوزیم ہے جو اس وقت بند ہے. رات کے وقت بہت ہی خوبصورت سما دکھائی دے رہا ہے بلو ماسک کا. ہایا صوفیہ کے 4 مینار ہیں اور اس مسجد کے 6 مینار ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. اسے شیئر کریں اپنے دوستوں اور گھر والوں میں اور چینل سبسکرائب کریں. میں اگلی ویڈیو میں ترکی کی سیر کے لیے آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گا. میری طرف سے اللہ حافظ.